آج ہم بات کریں گے قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی کیس اسٹڈی پہ کہ کیسے قطر نے ہٹلر کی اسٹریٹجی کو یوز کرتے ہوئے اب طاقت میں ابھر آ رہا ہے۔ ایک اعلان ہوتا ہے فیفا کی مینجمنٹ کی طرف سے کہ 2022 فیفا ورلڈ کپ کا جو ونر ہے وہ قطر ہے اس ورلڈ کپ کو آرگنائز کرنے کے لیے، اور پھر ایک نیوز آتی ہے کہ یہ ورلڈ کپ بہت مہنگا ہو گیا ہے اور یہ کراس کر چکا ہے $200 بلین، اور یہ اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے، ایسا خبروں میں آنے لگا۔ کیا ہے آخرکار قطر کی اسٹریٹجی؟ قطر 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کا پہلا سینسیشنل ایونٹ ہے یوکرین اور رشیا کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملے کے بعد کہ 1 سال کے بعد۔ اس ورلڈ کپ کے بارے میں بہت ساری عجیب باتیں آپ نے سنی ہوں گی اکنامکس سے متعلق، جن کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ ساؤتھ افریقہ نے 3.6 بلین سپینڈ کیے اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے، اور برازیل نے $15 بلین اور رشیا نے $11.6 بلین، لیکن قطر اکیلے نے $200 بلین سے زیادہ خرچ کر چکا ہے صرف اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ ہم ایک ایسی جگہ کی بات کر رہے ہیں جو پریکٹیکلی ایک ریت کا صحرا ہے، لیکن قطری گورنمنٹ نے ایسا معجزہ کیا کہ انہوں نے 7 نئے اسٹیڈیمز، برانڈ نیو روڈز اور ان گنت ہوٹلز، ایک نیا میٹرو سسٹم، اور حتیٰ کہ انہوں نے ایسی گھاس امپورٹ کی جو ایئر کنڈیشن کی ہوا میں اگائی گئی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس گھاس کو، کہ یہ صحرا میں جہاں باقی صحرا ہے ہر طرف سے، اس بات کو مانتے ہوئے کہ فیفا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پوری دنیا میں، کچھ لوگ سوچیں گے کہ یہ پیسے ضائع نہیں ہیں اور یہ ورلڈ کپ ایک بہت زیادہ منافع بخش ایونٹ ہے، ایسے نا؟ اچھا گیس کریں کہ ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنا اور اولمپکس کو، یہ مکمل طور پہ پیسے کا ضیاع ہے، کیونکہ ہوسٹ کنٹری کو یہ سارے اخراجات کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو کہ سپر ایکسپینسو انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو کرنا ہوتا ہے۔ جو ساری اہم انکم جو ہوتی ہے اس کے اگینسٹ آنے والی، جیسے ٹکٹ سے ہونے والی انکم، مرچنڈائزنگ سے اور اسپانسرشپس میں، وہ اصل میں فیفا کے پاس جاتی ہے۔ ورلڈ کپ کے فوراً بعد ان اسٹیڈیمز کو ایک ضائع خرچ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ یہ ایک برازیل کا ایک اسٹیڈیم ہے جس کے اوپر 350 ملین یورو کی کاسٹ آئی تھی اسٹیڈیم کو بنانے میں، لیکن اس کے ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد یہاں پہ ایک بس ڈپو کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور قطر کے کیس میں $200 بلین خرچ، $4 بلین خرچ کرنے کے بعد قطر امید کر رہا ہے صرف 15 سے 20 بلین ڈالرز جو اس کو واپسی میں ملیں گے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قطر نے ورلڈ کپ کے جو فیفا ہے اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے اتنی بڑی اماؤنٹ کیوں ضائع کر دی؟ کیا ہے قطر کی ہڈن جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی اس ورلڈ کپ کے پیچھے؟ اس سب کو سمجھنے سے پہلے ہمیں قطر کی کمزوریوں کو سمجھنا ہوگا۔ قطر کا سب سے زیادہ انحصار تیل اور گیس پر ہے، اور اگر آپ ان کے جی ڈی پی کو دیکھیں، ان کے جی ڈی پی کا 60% آتا ہے آئل اور گیس سے۔ اور اگر اس بات کو غور کریں کہ دنیا کتنی تیزی سے تبدیلیاں کر رہی ہے اور ایکشن لے رہی ہے کلائمیٹ چینج کے خلاف، یہ ایک برٹش پیٹرولیم کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 6 بڑے جو آئل کے بائرز ہیں ان میں سے 4 2005 تک نیٹ زیرو ایمیشن یعنی زیرو اخراج کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئل کی ڈیمانڈ 71% تک کم ہو جائے گی۔ رینیویبل انرجی کی کاسٹ پہلے ہی کم ہونا شروع ہو گئی ہے فاسل فیول کی قیمت سے، تو قطر زیادہ دیر تک انحصار نہیں کر سکتا آئل کا، زیادہ سے زیادہ 2050 کے بعد۔ یہ سب سے پہلی پرابلم ہے جو قطر کو فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ قطر کی لوکیشن ہے۔ اب قطر ہر طرف سے اپنے حریفوں سے گھرا ہوا ہے، ان میں سے سعودیہ، ایجپٹ، UAE اور بحرین ہے۔ جیسا کہ یہ کوئی عام حریف نہیں ہے، ان میں سے 2 بہت پاورفل آئل کنٹریز ہیں دنیا بھر میں، جس میں سعودیہ اور UAE ہے، اور صرف ایک اکیلی
قطر ہی ہے جو ابھی تک سروائیو کر رہا ہے یو ایس کی سیکیورٹی گارنٹی کی وجہ سے. تو اگلے 30 سالوں میں جب گیس اور آئل کی اہمیت کم ہو جائے گی اور اگر یو ایس نے اپنی گارنٹی سے دستبردار ہو گیا تو اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. قطر کی اپنی جو آرمی ہے بہت چھوٹی ہے, ان کے پاس صرف 22,000 لوگ ہیں. اصل میں ورلڈ کپ کو جو ہے نا سیکیورٹی دینے کے لیے انہوں نے پاکستان کی آرمی سے مدد مانگی ہے. صرف ایک وجہ ہے کہ قطر بلکہ جی سی سی کے دوسرے ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی انکم کو ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے دوسری چیزوں پر, تاکہ ان کے پاس دوسری انکم کا ذریعہ بن جائے. اب اگر دوسرے ممالک کو دیکھیں, ان کے پاس اپنی انکم کے کافی دوسرے ذرائع ہیں. مثال کے طور پر یو اے ای, اس کے پاس فائنینشیل ہب اور ٹرانسشپمنٹ ہب دبئی کی شکل میں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک راستہ ہے سعودیہ کے پاس, جس ہے ریڈ سی اور سوئس کینال کا. یہ بہت زیادہ اہم ہے. 30% دنیا کا کنٹینر ٹریفک کا جو فلو ہوتا ہے وہ سوئس کینال سے ہوتا ہے, اور اگر سعودیہ اپنا انکم کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے تو یہ سی ٹول چارج کرنا شروع کر دے گا اور پیسہ کمانا شروع کر دے گا. لیکن اگر آپ قطر کو دیکھیں زمین کی دوسری طرف, تو یہ مسئلہ ہے قطر کے لیے. اور یہاں باری آتی ہے آخری مسئلے کی, جو ہے گلوبل امیج. اب جب دبئی کا نام آتا ہے تو ایک خوبصورت انفراسٹرکچر کا تصور کر لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نیو یارک تو آپ کے تصور میں میڈیسن اسکوائر گارڈن آتا ہے, اور جب ہم کہتے ہیں قطر تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ سوائے ایک صحرا کے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قطر کے, گلوبل پرسیپشن. تو قطر 2015 سے 3 میجر چیلنجز کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنی اکنامی کو ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے آئل سے, اور اپنی سیکیورٹی گارنٹی کو لمبے عرصے تک رکھنا چاہتا ہے, حتیٰ کہ تیل ختم ہو جائے تب بھی. اور یہ آخری مسئلہ کو, اس کا لیے اپنی امیج کو امپروو کرنا فارن انویسٹرز کے سامنے. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, تو قطر کیسے کوشش کر رہا ہے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے, اور کیا تعلق ہے ان مسئلوں کا ورلڈ کپ کے ساتھ؟ تو پہلے حصے کا جواب, جسے کہتے ہیں سپورٹس واشنگ, ایک پبلک ریلیشن اسٹریٹجی جو لگائی جاتی ہے امیج کو کلین اپ کرنے کے لیے دنیا بھر کی انٹرنیشنل آڈینس کی نظر میں. یہ صرف قطر ہی نہیں, یہ اسٹریٹجی لگایا تھا ہٹلر نے جب 1936 کا اولمپکس گیم ہوئے تھے تب. اب قطر یہاں پر دنیا کو یہ امیج دینا چاہتا ہے کہ قطر صرف ایک ایسا ملک نہیں جہاں پر صرف آئل ملا تھا, بلکہ ایک مکمل طور پر ڈیولپڈ ماڈرن کنٹری ہے. اب اگر آپ قطر کے شاندار آرکیٹیکچر کو دیکھیں جو آج ہے, تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اب قطر کتنا کامیاب ہوتا ہے. اسپورٹس واشنگ جو اسٹریٹجی ہے یہ تو ٹائم ہی بتائے گا. اب یہاں پر دوسری وجہ آتی ہے جس کی وجہ سے قطر نے ہوسٹ کیا ہے یہ ورلڈ کپ, یہ ہے فارن انویسٹمنٹ. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں, ورلڈ کپ اکیلا بہت سارے راستے کھول رہا ہے قطر میں, انوائٹ کر رہا ہے انویسٹمنٹ. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے امیر انویسٹرز اور بینکرز نے قطر کو دیکھا اور وزٹ کیا اس ورلڈ کپ کی وجہ سے. اس ورلڈ کپ نے سرو کیا ہے ایک ایکسپو کی طرح قطر کے انفراسٹرکچر کو دیکھنے میں, اور یہی وجہ ہے کہ قطر آمادہ کر سکا ہے اپنے انویسٹرز کو اپنی بہت ساری اسکیمز میں, جیسے کہ ایگزمپشن فرام انکم ٹیکس فار نیکسٹ 10 ایئرس, پھر اس کے بعد ہے ایگزمپشن فرام امپورٹ ڈیوٹی آن را مٹیریل, اور منافع بخش زمینیں مختص کرنے میں, جس کے نتیجے میں فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور یہ فلو فاسٹر کرے گی اگلے 5 سالوں میں. یہ ہے کہ کس طرح قطر ورلڈ کپ کو یوز کرتے ہوئے کلین اپ کر سکا ہے اپنی امیج, اور انوائٹ کر سکا ہے نئے انویسٹرز کو. اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہے, یہ صرف ٹائم ہی بتائے گا. اب یہ ہمیں لاتا ہے قطر کی آخری ڈائیورسیفیکیشن جو کہلاتی ہے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی. یہ ایک ویلتھ فنڈ ہے جو قطر نے بنایا ہوا ہے, جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو قطر کے پاس اتنا زیادہ لامحدود پیسہ ہے, جو کیش ہے, اس کو کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے. اور اگر آپ ان کی انویسٹمنٹ کو دیکھیں تو اٹ ول بلو یور مائنڈ. مزے کی بات یہ ہے کہ قطر اکیلا یو کے میں جتنی پراپرٹی آن کرتا ہے وہ کنگ آف انگلینڈ سے بھی زیادہ ہے, اور جبکہ یو کے کی کمپنیز جو 15 بہت اہم اسکائی اسکرائپرز کو جو آن کرتی ہے, اس میں صرف لندن کے, جس میں قطر اکیلا 34% جو ہے نا آن کرتا ہے ان اسکائی اسکرائپرز کا. بس اتنا ہی نہیں, قطر نے خریدا ہوا ہے پیرس کا سینٹ
जर्मन फुटबॉल क्लब 2011 में कतर ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट, सेंट पीटरबर्ग एयरपोर्ट रशिया में, और वॉल्क्सवैगन ग्रुप, द रॉयल डच शेल, द बैंक ऑफ अमेरिका, हत्ता के ब्रिलेस बैंक, इन्होंने ऊबर में भी इन्वेस्ट कर रखा है, और न्यूयॉर्क के रियल स्टेट में भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और अब बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कतर क्यों इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहा है। जब आप बहुत सारी जॉइंट प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं किसी एक मखसूस मुल्क में या किसी एक मखसूस मुल्क की किसी खास जगह में, तो आप उस मुल्क के पावरफुल लोगों तक आपको रसाई मिल जाती है। इसमें शामिल हो जाते हैं बिजनेस मैग्नेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल और हत्ता के सेलिब्रिटीज़। तो आप इस तरह से आप डाइवर्ट कर सकते हैं अपने फंड को एक पॉलिटिकली पार्टी को, और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, मुनाफा बख्श कर सकते हैं अपनी इकोनॉमीज़ को बिलियंस से। जब कतर बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदता है तो कतरी बिलियनर्स को मिलता है इनर सर्कल ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से वो पैसा लगा सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ट्विक करने के लिए पूरी दुनिया में, कतर को फेवर देने के लिए। इस तरह से स्पोर्ट वॉशिंग, स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आमादा करने और मोस्ट पावरफुल सर्कल को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में कतर की गवर्नमेंट वो सब कुछ करती है जो उनकी अपनी कैपेसिटी में है अपना नाम बनाने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी में। ये है कतर की स्ट्रेटजी। एक ऐसी कौम जो स्ट्रगल कर रही है रोकने के लिए, जो उनको ऑयल की शक्ल में रहमत मिली है उसको जहमत में बदलने से पहले।